مسلمانوں نے جب ان کی خلافت عثمانیہ عروج پر تھی غفلت اختیار کی اور تفریق کے راستے پر ان کو ڈالا گیا، اور یورپین طاقتوں نے مذہبی اور صلیبی جنگوں اور یہودیوں نے صہیونی تحریک کے نتیجے میں ترکی اور ترکی سے متعلق ممالک کو نشانہ بنانا شروع کیا، کمزور کرنا شروع کیا۔ 19ویں صدی کے آخری سال تھے کہ ہرزل نے سوئٹزرلینڈ میں ایک عالمی کانفرنس منعقد کی اور یہ طے کیا کہ فلسطین کو یہودیوں کے وطن کے طور پر اختیار کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ کوشش ہرزل کی طرف سے سلطان عبدالحمید ثانی عثمانی کے دربار میں اس کی گئی کہ فلسطین کی سرزمین کا کوئی خطہ یہودیوں کی آبادی کے لیے دے دیا جائے، لیکن ترکی کا وہ مرد غیور و باہمیت ایسا انسان تھا جس نے ہرزل کو نکال باہر کیا اور کہا کہ یہاں سے نکل جا، زمین کا ایک چپا کیا ایک انچ بھی میں تجھے نہیں دے سکتا، تجھے اگر زمین مل سکتی ہے تو میری لاش پہ مل سکتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر سازشوں کے وہ جال بنے گئے کہ یہودی شخص کے ذریعے سلطان عبدالحمید ثانی عثمانی کو گرفتار کر کے جیل میں بھیجا گیا، جس جیل کا جیلر بھی یہودی تھا، اور یہ سارے کام کرنے والا وہ منافقوں کا ٹولہ اور یہودی آبادی کے مسلم نما دشمنوں کے ایجنٹوں کا لیڈر مصطفیٰ کمال تھا۔ وہ مجرم، وہ قاتل، وہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ زہرناک، وہ امت مسلمہ کا ناگ اور اژدہا جس نے خلافت عثمانیہ کے زوال کا فیصلہ کیا اور 1924 میں اعلان کر دیا کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان اس وقت چیخ رہا تھا، محمد علی جوہر اور ان کی والدہ بی اماں دورے کر کر کے کہہ رہی تھی کہ جان بیٹا خلافت پہ دے دو، بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ ہندوستان کی گلیاں اور سڑکیں اس وقت خلافت کی آواز لگا رہی تھی جب مصطفیٰ کمال جیسا مجرم و کمینہ خلافت کا قتل کر رہا تھا، اور اسی مصطفیٰ کمال کے ایجنٹ مصر کا صدر عبد الناصر اور عراق کا صدام اور شام کا حافظ الاسد اور حجاز کا شریف حسین، اور وہ تو بات کے تھے حجاز کے شریف حسین سے جو ایجنسی کھولی گئی، حجاز کی سرزمین میں انگریزوں کی ایجنسی جو کھولی گئی، اس نے انگریزوں کو عراق حوالے کیا اور فلسطین حوالے کیا، اور شام فرانسیسیوں کو حوالے کیا، اور لیبیا اٹلی کو حوالے کیا، اور الجزائر فرانس کو حوالے کیا۔ سائکس پیکوٹ معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدے کے ذریعے جو 1917 میں ہوا اور انگریزوں کی فوجیں شہر القدس میں داخل ہوئی، اور صلاح الدین کی قبر پر دمشق میں پہنچ کر جنرل ایلمبی نے پیر سے ٹھوکر ماری اور کہا لے صلاح الدین، ہم پھر واپس آ گئے اور صلیبی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل کی وہ کہانی ہے جس نے ایک نئے عالم عربی کو وجود عطا کیا۔ یہ عالم عربی پہلے فرانسیسیوں اور انگریزوں کی ٹاپوں اور جوتوں کے نیچے مسلا گیا، اور جب ان کے مقابلے کے لیے قوم اٹھی تو پھر ان چالاکوں اور عیاروں نے اسی قوم کے منافقوں کو اختیار کر کے در پردہ پوری سازش کے ساتھ ان کو حکومتیں سونپ دی، اور وہ بظاہر برطانیہ چلے گئے اور فرانس چلے گئے، لیکن آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ممالک اور ان ممالک کی وہ تنظیم جس کو عرب لیگ کا نام دیا گیا، عرب لیگ عرب کے منافقوں، بو جہلوں، بو لہبوں، لادینوں، بد کرداروں اور عیاشوں کی وہ تنظیم ہے جس نے مسجد اقصیٰ کا سودا کیا، جس نے فلسطین کو بکوایا، اور جس نے اخوان کے مجاہدین کو 1948 میں 1947 میں شہر فلسطین کی سرزمین پر جہاد سے روکا، جس نے عز الدین القسام کو 1935 میں شہید کروایا۔ یہی
وہ تنظیم اور اس کے ماننے والے عرب کے وہ ایجنٹ اور انگریزوں کے غلام اور اس امت کے بدترین منافق ہیں، جنہوں نے کبھی بھی فلسطین میں جہاد ہونے نہیں دیا، جنہوں نے عرب فوجوں کو ناکام کیا، جنہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے فلسطین کی سرزمین پر جہاد کا ارادہ کیا یا جہاد کی تحریک چلائی، ان کو جیلوں میں سڑوا دیا، ان کی تنظیموں کو توڑ دیا، ان پر بین لگا